اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صفحہ نمبر 7 ہے جی۔ اس دن ہم نے پہلا درس اس کا ایک کلاس ہو چکی ہے نحو میر کی، اور اس میں ہم نے تھوڑا سا اس کے متعلق گفتگو کی تھی۔ آج ہم باقاعدہ صفحہ نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے کتنی چیزوں کا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے؟ 4۔ سب سے پہلی چیز جی سیف الرحمان، تعریف، شاباش۔ نمبر 2، کلاس سنتے نہیں ہوتے آپ؟ اچھا، اس کی نہیں سنی۔ تجوید کی سنی تھی، اس میں شروع میں بتایا تھا وہ ایک ہی ہے سب کے لیے۔ جو بھی علم ہو نا، جو بھی علم ہو، اس کے شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں 4 چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی اس کی تعریف آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2 موضوع، شاباش۔ نمبر 3 غرض۔ نمبر 4 شرعی حیثیت۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو علم نحو کی تعریف جی، یہ جو تصنیف لطیف ہے، یہ ہے جناب میر سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تحقیق اور تشریح جو ہے یہ بندہ مسکین غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی نے کی ہے۔ تو اپنے بارے میں جب بھی بندہ گفتگو کرتا ہے تو اسی طرح عاجزانہ کرتا ہوتا ہے، میں بندہ مسکین، فقیر، حقیر، پرتقصیر۔ ہاں جی؟ دوسرے کے بارے میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانا فقیر، حقیر، پرتقصیر۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو اپنے بارے میں کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عاجزی۔ ٹھیک ہے؟ دوسرے کے بارے میں بہت اچھے اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ تو یہ جناب علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ سوال جواب: علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کی آخری حالت معلوم ہو جائے اور کلمات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق معلوم ہو جائے۔ یہ اس دن میں نے تھوڑا سا بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اگر صبح تھوڑی کلاس دیکھیے تو بہت زیادہ یاد ہوگا۔ تو پہلی چیز کیا ہے جی کہ اس کے ذریعے ہمیں لفظ کی جو حالت ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا کہ لفظ کوئی بھی ہوگا تو وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس کی آخری حالت معلوم کرنے کے لیے۔ آخری حالت سے کیا مراد ہے؟ حرف، آخری حرف جو اسم میں آخری حرف ہے اس کی حالت۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی اللہ، اللہ بولیے نا، ہاں تھوڑا زور سے بولا کرے، کچھ بھی نہیں۔ تو ابھی اس کی آخری جو حالت ہے نا وہ ہے مضموم، پیش ہے نا اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے؟ تجوید میں زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ کیا؟ اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ۔ میں لکھ دوں اس طرح، تھوڑی دیر چاہو جی کھل کے پڑھانا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن صرف و نحو میں یہ نام چینج ہو جائیں گے۔ صرف و نام میں یہ نام کیا ہوں گے، یہ میں ابھی آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں بورڈ پہ، تاکہ یہ ویڈیو میں بھی آ جائیں۔ اور یہ تو ہو گیا نا، بسم اللہ، فتح، کسرہ، کہیں گے نصب۔ کیا؟ نصب۔ کاپی نہیں لاتے ہوتے آپ؟ کاپی لاتے ہو اس پہ لکھ لیں۔ اور زیر کو جس میں تجوید میں کیا کہتے ہیں؟ تجوید کی زبان میں یہ ہے، اور یہ ہوگا صرف و نحو۔ زبر کو کیا بولیں گے جی؟ بولو، نصب۔
زیر کو بولیں گے، کسی کو اندازہ ہے کچھ؟ نہیں. جر. کیا؟ اور پیش کو بولیں گے رفع. کیا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو آپ نے ذہن شریف میں بٹھا لینا ہے. ابھی اس کے یہ تو ہمارا متعلقہ ابھی پیریڈ ہے نہیں نا، یہ تو ویسے میں نے آپ کو لکھا دیا تاکہ آپ کے مائنڈ میں رہے، ان کو آپ اس میں مکس نہ کریں. ابھی ہمارے متعلقہ ہیں یہ زیر آئے آخری حرف پہ تو جر، زبر آئے تو نصب، اور پیش آئے تو رفع. یہ یہاں تک سمجھ آ گیا صحیح بات؟ اچھا جی. تو علم نحو کی وجہ سے ہمیں پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی لفظ ہو اس کے آخری حرف کی پہچان علم نحو کی وجہ سے. آخری حرف سے یہ لفظ پہچانے جاتے ہیں. کون سے لفظ؟ کوئی بھی لفظ ہو وہ کیا مطلب پہچانا جاتا ہے کہ وہ اسم ہے، وہ فعل ہے یا. تو آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اسم کی 11 علامتیں. کتنی علامتیں؟ اب ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ لکھا ہو اور اس کے آخری حرف پہ 2 پیشیں ہوں تو آپ نے آنکھیں بند کر دینی ہیں، کان بھی بند کر دینے ہیں، منہ کھول دینا ہے اور کیا کہہ دینا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم. یہ کیا ہے؟ جو کوئی پوچھے گا بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو لکھا ہوا زید نام ہے یہ اسم ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ کسی کا نام ہے، آپ کہیں گے اس میں ایک نشانی ہے، آخری حرف پہ 2 پیش ہیں یعنی تنوین ہے. 2 پیش ہونی ضروری نہیں، تنوین ہونی ضروری ہے. آخری حرف پہ پیش آ گیا تو آپ نے تنوین آ گئی تو آپ نے سمجھ لینا کہ یہ کیا ہے؟ تو اسم کی ایک نشانی کیا ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پہ اگر 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں ہوں تو وہ کیا ہوگا؟ اسم. دوسری کل میں نے بتائی تھی کلاس میں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے وہ ذرا تھا. یہ دیکھو میں نے کیا لکھا ہے؟ بولو الحمد. بولو. تو یہ پہلے کیا ہوا ہے؟ الف اور بولو نا، الف اور لام. کہیں بھی کسی لفظ کے شروع میں آپ الف اور لام دیکھو تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ اسم. کیا ہے؟ سمجھ آ رہی تھا تھوڑی بات؟ ابھی پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ اسم کیا ہوتا ہے. ابھی آپ کو 2 نشانیاں میں نے بتائی ہیں، 9 بھی باقی ہیں. جب یہ 11 یاد ہو جائیں گی تو آپ کو لفظ پہچاننے میں کوئی مسئلہ ہوگا نہیں. لو جی اب ہم آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ علم نحو کو کدھر ہے؟ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کی آخری حالت معلوم ہو جائے. ایک بات. دوسری بات، اور کلمات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق معلوم ہو جائے. دیکھیں یہ جو تعلق ہوتا ہے نا یہ صرف بندوں کے درمیان نہیں ہوتا، جانوروں کے درمیان نہیں ہوتا، ان کے درمیان بھی ہوتا ہے، لفظوں کے درمیان بھی. تو یہ علم نحو کی وجہ سے پتہ چلے گا. جیسے کہ میں نے لکھا ہوا زیدن، کیا لکھا ہوا جی؟ اب میں لکھوں لفظ اور سب سے پہلے سیف الرحمان بتائے گا کہ یہ لفظ کیا ہے. یہ لفظ کیا ہے جی؟ اسم ہے. کیسے پتہ چلا ہے؟ الف لام تو اس میں ہے ہی، 2 پیش آخر میں آئے ہیں. پہلے تولو پھر بولو دو. پہلے تولنا ہے لفظ کو، میں جو بولنے لگا وہ غلط تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد بول دینا ہے. تولنے کے بعد بندہ جو لفظ بولتا ہے وہ غلط ہوتا نہیں، کیونکہ تولنا تو کہتے ہی اسے جو میزان پہ چلا دیا جائے پہلے ترکڑی پہ. ایک بندہ کلو سیب تولتا ہے نا، اس کے بعد وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار کتنے گھٹنا ہوں کتنے بدنا ہوں. کلن جی کلن بادشاہ اتنے حسن تھلے کانفیڈنس سے بولتا ہے نا. کانفیڈنس سے وہ تب بولتا ہے کیونکہ دوسری طرف کلو رکھ کے وہ پہلے وزن کر چکا ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو لفظ بولنے سے پہلے بھی آپ ان کا وزن معلوم کریں گے
اور وزن معلوم کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ بولیں گے. پھر آپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا. دوسرے لڑکے نہیں ہیں؟ اچھا کر سکتے بھی نہیں. اچھا آگے چلو جناب. تو ابھی میں نے پہلی بات تو آپ کو یہ بتائی کہ ان کے آخری حرف سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے. نمبر 2 ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. علم نحو ہمیں کیا بتاتا ہے ان کا آپس میں. اب یہ ہے زیدن اور یہ ہے عالمن. اب اس کا میں ترجمہ لکھنے لگا ہوں, آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا. زید عالم ہے. زید عالم مطلب یہ ہوا کہ زید صاحب جو ہیں یہ عام بندہ نہیں ہے, کیا ہے؟ تو ان دونوں کا آپس میں تعلق ہو گیا کہ نہیں؟ تو یہ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ اس طرح پتہ چلا کہ یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم. 2 اسم اکٹھے ہو جائیں تو ایک معنی نکلتا ہے, ایک جملہ بنتا ہے جس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کون سا ہوگا؟ جس کا پہلا جو جز ہے, پہلا جو حصہ ہے وہ کیا ہوگا؟ اسم. کیا ہوگا؟ ابھی میں ایک لکھنے لگا ہوں جملہ, یہ صرف سمجھانے کے لیے. یہ بات آگے آئیں گے بہت سارے. میں نے کیا لکھا ہے جی؟ پڑھیے. ضرب زیدن. بولیے. ضرب زید نے مارا. زید نے مارا. مارنا کیا ہوتا ہے؟ فعل. شاباش. فعل کس کو کہتے ہیں حسین الدین صاحب؟ فعل کے بارے میں آپ کو جانتے ہو؟ فعل کس کو کہتے ہیں؟ نہیں جانتے. آپ بتاؤ عبداللہ. جس پہ کام کیا جا رہا ہے. جس پہ کام کیا جا رہا نہیں. کوئی اور بندہ جی؟ کام کو. میں اس وقت پڑھا رہا ہوں. میں اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ کام کون سا ہو رہا ہے؟ پڑھنے والا, پڑھانے والا. ٹھیک ہے. کام ہے پڑھنا. میں اگر پڑھا رہا ہوں تو میں بن جاؤں گا پڑھانے والا. آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ہو جائیں گے پڑھنے والے. کام کیا ہے بیچ میں؟ پڑھنا. میں پڑھوں یا آپ پڑھو, میں پڑھاؤں یا آپ پڑھو, وہ ایک الگ ایشو ہے. کام کیا ہے اس میں؟ آپ کے سامنے کھانا آ گیا, آپ کی پسندیدہ چیز سب سے, جس پہ آپ جان دیتے ہو. تو آپ نے کھانا شروع کر دیا اور کھانا شروع کیا تو جب جو کھایا جا رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ ایک ہے نا کھانے والا اور ایک ہے جو کھایا جا رہا ہے. تو بیچ میں کام کون سا ہوا؟ کھانا. ایک ہے کھانے والا, ایک ہے جس کو کھایا جا رہا ہے, اور بیچ جو کھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کھانا. تو کام کیا ہو گیا؟ کھانا. اسی طریقے سے زید نے مارا تو کام کیا ہو گیا؟ مارنا. ابھی مارنا کیا ہو گیا؟ فعل. کیا ہو گیا؟ اب میری بات آپ نے توجہ سے سننی ہے, تب جب جا کے آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ کلمات کا آپس میں ایک دوسرے کے تعلق اس سے کیسے معلوم ہوتا ہے. کوئی بھی فعل ہو, کوئی بھی کام ہو, جب تک اس کے ساتھ کوئی کرنے والا نہ ہو تو وہ ہو سکتا نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ باتیں نہیں بیٹا, آپ اتنی سائڈ پہ بیٹھو. عبد المعز آپ اٹلی سائڈ پہ بیٹھو اور اپنا پڑھو. دعائیں کہ جو شیطان آ گیا. اچھا جی کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں, فعل, اور فعل کو کرنے والا کیا ہوگا؟ فاعل. کیا؟ ایک ہوگا فعل, ایک ہوگا فاعل, اور تیسرا کیا ہوگا؟ مفعول. کیا ہوگا؟ اب صرف فعل اگر آپ لکھ دو تو یہ لکھا ہوا ہے ضربا, اس ایک مرد نے مارا. اس ایک مرد نے مارا. یہ فعل. کس نے مارا؟ کوئی بندہ ضرور ہے. جب یہ مانا ہوگا کسی لفظ کا اس نے مارا تو آپ سمجھ لو کہ
کہ مارنے والے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لیکن وہ ادھر موجود نہیں. موجود ہوگا تو یہ کہا تم نے مارا, تم ایک مرد نے مارا, تم دو مردوں نے مارا, یا تم سب مردوں نے مارا, یا تو ایک عورت نے مارا, یا تم دو عورتوں نے مارا, یا تم سب عورتوں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس جب بھی آئے گا نا اس ایک مرد نے مارا تو کس کے لیے ہوگا؟ غائب کے لیے. کس کے لیے؟ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ یہ ان کا آپس میں تعلق جب کوئی کام ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر وہ کام ہو سکتا. تو تعلق بن گیا کہ نہیں؟ دیکھو کس نے مارا ہے, تعلق ہو گیا نا جی. اب سمجھا ہے؟ اس طرح تعلق ناو کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے نا تو ہمارے سامنے اس کا پورا خاندان آ جاتا ہے. حذیفہ صاحب ہیں یہ جی طارق صاحب کے بیٹے ہیں. دو باتیں میں نے بتائیں, بسال شریف کے رہنے والے ہیں, جتنے بسال والے ہیں ان سب کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ تلائت رہنا نا. ہاں تو ایک بات پوری نکل آئے کہ نہیں؟ اگر یہ ان کو میں نہ جوڑتا, مجھے ناو نہ آتی ہوتی, اور میں یہ نہ کہہ سکتا کہ حمزہ ابن طارق, تو مسئلہ نہ بنتا. بات سمجھا گئی جناب آپ کو؟ تو یہ جس طرح ادھر دو اسموں کو اس نے جوڑ دیا ہے, کیا نتیجہ نکلا؟ نحو دو اسموں کو بھی جوڑ کے بتا دیتی ہے, فعل کو بھی اسم کے ساتھ, اور کبھی کبھی فعل کو فاعل کے ساتھ. تو جو بھی آپ جس طریقے سے بھی جوڑیں گے, اسم کو اسم کے ساتھ جوڑیں, اسم کو فعل کے ساتھ جوڑیں, اسم کو فاعل کے ساتھ جوڑیں, جس کے ساتھ بھی جوڑیں, یہ آپ کو نحو بتائے گی کہ آپ درست جوڑ رہے ہیں یا غلط جوڑ رہے ہیں. اب دیکھو ضرب زیدن, زید نے مارا, مثال ہے. عبداللہ گیا گھر جا کے بتاتا ہے مجھے مارا ہے کس نے مارا ہے؟ مجھے سیف الرحمان نے مارا ہے. تو یہ کیا بولے گا؟ ضرب سیف الرحمان, مجھے سیف الرحمان نے مارا ہے. تو وہ آگے اس کو پکڑ لیں گے, یہ ناو کا فائدہ ہوا. سمجھ گیا جی؟ پہلا کام یہ کیا کرتا ہے؟ اچھا ابھی ایک اور بات توجہ سے سنو. پہلا کام یہ کیا کرتی ہے؟ ناو آخری حرف کی حالت بتا دیتی ہے. اس کے اوپر زبر ہوگی, اس کے اوپر زیر ہوگی, اس کے اوپر. اب ہم یہ زبان ذرا بول لیں تھوڑی سی. پہلا کام ناو کیا کرتی ہے؟ آخری حرف پہ نصب, بولو نا, یا جر یا رفع, ان میں سے کون سی ہوگی یہ ہمیں کون بتائے گی؟ ناو. کون بتائے گی؟ کون بتائے گا؟ کون سا علم بتائے گا؟ علم ناو. دوسری چیز یہ کیا بتائے گا کہ ان لفظوں کو جب لفظ تیار ہو جائیں تو یہ ہمیں لفظ تیار کر کے دے گا صرف, علم صرف یہ تیار کر کے دے گا کہ ہم ان کو جوڑیں گے آپس میں. جب جوڑیں گے تو جڑنے کے بعد جو نتیجہ نکلے گا یہ علم ناو کے بغیر ہمیں کون ہے؟ ٹھیک. اب یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ریکارڈنگ ہو رہی ہے, بس دعا کرو جلدی جلدی میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے, فون والا سے انشاءاللہ پھر یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. یہ سمجھ آ گئی چلنے میں؟ ٹھیک ہے چلنی ویڈیو چل رہی ہے نا؟ جی جی ٹھیک. اچھا یہ تعریف میں سے آپ کو ایک بات پتہ چل گئی کہ علم ناو جو ہے وہ اس کا کیا ہے. علم ناو کون سا علم ہے؟ لفظوں کا آخری حرف جو ہوتا ہے اس کے اوپر کیا حرکت آتی ہے یہ بتاتا ہے, اور آپس میں لفظوں کو کیسے جوڑا جاتا ہے یہ بھی بتاتا ہے. ایک بات واضح ہوگی آپ کے اوپر؟ گڈ. آگے چلو جناب. سوال ہے کہ علم ناو کا موضوع کیا ہے؟ تو علم ناو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. کلمہ اور کلمہ میں نے اس دن بتایا تھا کس کو کہتے ہیں جی؟ لفظ کو. کس کو؟ کوئی بھی ایک لفظ ہوگا, یہ کلمہ ہے, یہ بھی 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 کلمہ ہے. کلمہ اور کلام, یعنی علم ناو میں دو چیزیں ڈسکس ہوں گی. اگر اکیلا لفظ ہوگا وہ بھی ڈسکس ہوگا, اگر دو جڑ کے کلام بن گیا ہوگا تب بھی. اب دیکھو ضرب زید کلام بن گیا, صرف زید کیا تھا؟ کلمہ. بولو نا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. وہ الگ کلمہ ہو تب بھی ناو اس کو اسی کو ڈسکس کرے گی. ناو کا موضوع ہے یہ یا ایک لفظ کو ڈسکس کرے گی یا جو دو تین لفظوں سے مل کے جملہ بنا ہوگا اس کو ڈسکس کرے گی. ٹھیک ہے.
آگے تیسری چیز جی، سوال علم نحو کی غرض کیا ہے؟ کلام عرب میں سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ عربی کلام کر رہے ہوں، عربی لکھ رہے ہوں، عربی بول رہے ہوں، اس میں بولتے وقت یا لکھتے وقت غلطی سے بچنا، یہ ہے اس کی غرض۔ آگے حنفیہ جی، علم نحو کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ تسمیہ بولیے، پتہ ہے تو؟ ویسے تو ہم اس میں بسم اللہ کو بھی تسمیہ کہتے ہیں، لیکن جب آئے گا نا وجہ تسمیہ تو اس کا معنی کیا ہوگا عبیر صاحب؟ نام رکھنے کی وجہ۔ علم نحو کو علم نحو کیوں کہا گیا؟ اس کا نام علم نحو کیوں رکھا گیا؟ مثال ہے، میں پوچھتا ہوں اس سے حسن نام ہے نا، حسن علی سے میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کہاں کے ہو؟ تو یہ کہے گا جی حسن کے نام بوڑھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بوڑھا کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اسے فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بوڑھے کو بوڑھا کیوں کہتے ہیں، بوڑھے کا نام بوڑھا کیوں رکھا گیا؟ سمجھ گئے بات؟ تو یہ بتائے گا کہ کوئی ادھر بوڑھا تھا یا بوڑھا آدمی ہے تو بوڑھا رکھے گا، تو وہ تو بوڑھا نہیں ہے، یہ تو بیوہ بو بے پیشوا بو اگے ڈے اور الف ہے، اس میں تو آ بھی آتی ہے نا بوڑھے میں۔ تو بھئی یہ کوئی برتن ہو سی جڑا بوڑھا ہوگا، اس کی چونکہ پتہ نہیں ہے تو مجھے بھی پتہ نہیں، یہ ویسے آج پتہ کرنا اپنے بڑے نانی دادیوں سے اور جو بھی بڑا بندہ ملے، بھئی جی بوڑھا کیوں آپ ہیں؟ تو کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بسال کو بسال کیوں کہتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں پوچھیں۔ اچھری کو اچھری کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان کہڑا تو لگی نام ہے۔ مٹھیال کو مٹھیال کیوں کہتے ہیں؟ اچھا جناب، ہری پور کو نہیں ہری پور نہیں تو کیا نام ہے؟ کیڑا؟ اچھی صبح کچھی صبح کچھی صبح کو کچھی صبح کیوں کہتے ہیں؟ اچھا جی آگے چلو، تو وجہ تسمیہ علم نحو کی کیا ہے؟ یہ بیچ میں ایک دو جو باتیں کی جاتی ہیں یہ آپ نے سیکھنی ہے، کرنی، کیونکہ انشاءاللہ آج کا بچہ کل کا پیو، آج کی بچی کل کی بیبے، اور آج کا اسٹوڈنٹ کل کا ٹیچر، انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو یہ باتیں یاد رکھنی ہوں گی، کیونکہ وہ ٹیچر ہی نہیں ہوتا جس کی کلاس میں اسٹوڈنٹ بور ہو جائے، تو اسٹوڈنٹ کو تھوڑا انٹرٹین کرنا پڑے گا، کسی بھی وجہ سے ان کے چہرے میں مسکراہٹ رہے تو ان کا جو سفر ہے وہ خوشی سے گزر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کبھی سفر پہ جا رہے ہوں اور ساتھ ایسا کوئی بندہ بےزور سا بیٹھ جائے جس کے ساتھ آپ کی نہ بنتی ہو، تو آپ بھی اس طرح بوتھی بنا کے بیٹھ رہیں گے، وہ بھی بیچارہ بیٹھ رہے گا، سفر تو گزر سفر تو ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے مطلب کا بندہ ہو، ہر 2 منٹ بعد کوئی بک لگی ہو، تو آخر میں کیا کہتے ہیں ہم؟ پتہ ہی نہیں، سفر کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کلاس کا پتہ ہی نہ چلے اور کلاس ختم بھی ہو جائے اور بندہ کہ یار ختم ہو تھوڑا سا وقت، ہاں تقریر آپ کر رہے ہوں تو سننے والے کہیں گے اور ختم ہو جائے، ہاں یہ نہیں کہ تجھے آپ کو کیڑے والے کو کیسا جان چھٹسی پریوان کے تھے قربانوں نے گوشت کھاسا جی۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب ابو الاسود نے کچھ نحو کے قواعد لکھے، یعنی ابو الاسود ایک بندے کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کچھ قاعدے لکھے، قواعد کس کی جمع ہے؟ قاعدے کی، کس کی؟ قاعدے کی جمع قواعد، بہت سارے قانون، تو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما احسن ھذا النحو قد نحوت، تو نے کتنے اچھے طریقے کا ارادہ کیا ہے، تو نے کتنے اچھے طریقے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ بیٹا قرآن پاک اٹھاؤ ادھر سے جلدی سے، دیکھو نا یہ بھائی بیٹھے ہوئی ہیں اور ان کی پیٹھ ادھر ہو سکتی تھی، تو
اس کی وجہ تصویر سمجھ گئے ہو؟ ابو الاسود نے کچھ قانون بنائے، جا کے حضرت علی کے سامنے رکھے کہ حضور میں نے یہ قانون بنائے ہیں، کچھ قاعدے بنائے ہیں. انہوں نے یہ لفظ بولے ما احسن ھذا النحو. آ گیا نا علم نحو آ گیا نا لفظ. بھئی تو نے کتنے اچھے طریقے کا ارادہ کیا. ما احسن، کتنا خوبصورت، کتنا احسن. احسن ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، اور ایک ہوتا ہے احسن. احسن سب سے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جناب سوال علم نحو کا واضع کون ہے؟ واضع 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 کہتے ہیں بنانے والا. کس کو؟ یعنی وضع کرنے والا. یہ تو واضع بولو ذرا، تھوڑا وہ بھی سیکھ لو جو جڑایا جاتا ہے وزن. اب ذرا بولو واضع، وزن چلا ذرا. فاعل پر وزن فاعل، تو فاعل کا کیا مطلب ہے؟ جلدی سے بتاؤ. کام کرنے، بولو نا، کیوں شرما رہے ہو؟ ناشتہ نہیں کرتے؟ کام کرنے. ہیلو تھوڑا جا. واضع بر وزن فاعل. اب میں آپ کو ایک بہت غور کی بات بتانے لگا. فاعل ان کے وزن پہ جتنے بھی لفظ آئیں گے ان کا معنی ہی ایسا ہی ہوگا. فاعل ان کا کیا مطلب ہے؟ کام کرنے. اب میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، آپ نے مجھے معنی کر کے فوراً بتانا ہے. قاتل، مجھے بولو معنی کرنا آ گیا کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی تھوڑا؟ اب میں ایک اور لفظ بولنے لگا ہوں. شامل، شامل ہونے والا. کوئی اب آپ ایک لفظ آپ کو بولو اپنی طرف سے، بالکل اس ٹائپ کا ہو. قاسم، تقسیم کرنے والا. میں انشاءاللہ بول رہا ہوں داربن بھی ہو سکتا ہے. نہیں، بالکل داربن، مارنے والا. فاعل کے وزن پہ جو بھی آئے گا وہ اسی طرح سیم آئے گا، سیم. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ یہاں ہم نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ واضع. اس علم کا واضع کون ہے؟ علم نحو کا تو کیا مطلب ہوگا؟ بنانے والا. جواب جی، حقیقت یہ ہے کہ علم نحو کے واضع بھی حضرت علی کی ذات مبارکہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کیا میں نے بولا تھا اس دن؟ جب بھی آپ کسی صحابی کا نام لیں گے یا صحابیات میں سے کسی کا نام لیں گے تو کیا بولیں گے؟ رضی اللہ. یہ کیا ہے؟ ضاد. کیا ہوتا ہے؟ اس میں رضی اللہ کبھی بھی نہیں کہنا آپ نے، کیونکہ یہ عربی میں دعا ہے. جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے نا اللہ تجھ سے راضی ہو، تو عربی میں جب یہی بات کہے تو کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. یہ اردو میں ترجمہ ہے رضی اللہ عنہ کا. بات سمجھ آئی؟ تو حضرت علی کی ذات مبارکہ ہے کیونکہ ابو الاسود نے جو نحو کے قوانین لکھے تھے وہ آپ سے ہی پوچھ کر لکھے تھے. واہ، آپ نے ہی یہ 3 قانون لکھوائے تھے. اب یہ 3 قانون آپ نے پکے پکے یاد رکھ لینے ہیں. کل فاعل مرفوع، پڑھو ذرا. کل فاعل مرفوع. اب یہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں. کل فاعل مرفوع. ابھی آپ نے ترجمہ سمجھ لینا ہے اس کا. جتنے بھی فاعل ہوں گے، کون فاعل کون ہوں گے؟ نہیں بیٹا نہیں، کام کرنے والا اس کا معنی ہے. جتنے بھی فاعل ہوں گے، لفظ ہوں گے نا. دیکھو قاسم،
क़ा से मुन, आले मुन, आमे लुन। तक़सीम करने वाले, इल्म रखने वाले, अमल करने वाले। हाँ जी, याद रख लीजिए पक्का, फेल के बाद आने वाला हमेशा क्या होता है? फाइल। बोलो, फेल के बाद हमेशा क्या आएगा? नहीं, मजे में नहीं बोलो। फेल के बाद हमेशा क्या आएगा? क्योंकि वो फेल फाइल के बगैर हो ही नहीं सकता। यहां तक समझ आ गई बात? तो फेल के बाद जो लफ्ज फाइल आएगा, लफ्ज से फेल, जो भी लफ्ज होगा फेल उनके वजन पे होगा, उसके बाद जो फाइल आएगा वो हमेशा क्या होगा? मरफू। अब आप सोच रहे हैं मरफू क्या होगा? ये सोच रहे हैं ना? यही सोच रहे हो ना? मैं बता दूं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बता दिया था कि पेश को क्या कहते हैं? बोलिए, बोलो, रफा। पेश को क्या कहते हैं सर्फ नाव की जुबान में? रफा। जिस चीज पे रफा हो उसे कहते हैं मरफू। अब ये बा कौन सी है जी? बोलिए। नहीं जी नहीं, ये पढ़ा, ये देखो ऊपर मर। कैसे पता चला? क्योंकि इसके ऊपर पेश है। भाई रफा पेश को कहते हैं, जिसके ऊपर पेश हो उसको क्या कहते हैं? मरफू। या दो पेशी हों तब भी आप मरफू कहेंगे। अब ये कानून समझ आया? कुल्लु फाइलिन मरफूअन, जितने भी फाइल होंगे उनके आखिरी हरफ पे रफा होगा। जितने भी फाइल होंगे, क्या मतलब? फेल के बाद आने वाला लफ्ज जो फाइल होगा वो हमेशा क्या होगा? मरफू, यानी उसके ऊपर हमेशा क्या होगा? रफा। रफा का क्या माना बताया? पेश। शाबाश। आपको अब्दुल्ला समझ आया? नहीं, थोड़ा सही नहीं समझ आया। आगे देखो। ओ माशाअल्लाह। अभी मैं बताना पूछने लगा हूं, ज़ैदुन, इसका दाल क्या है? फटाफट बताओ। मरफू। शाबाश। क्यों भाई? इसके ऊपर क्या है? रफा। लेकिन ये ज़ैदुन तो इसम है। हम जो कानून पढ़ रहे हैं, कुल्लु फाइलिन मरफूअन, लेकिन साथ लिखा हुआ है आलिमुन। क्या लिखा हुआ है? आलिम। ज़ैद आलिम है, तो इधर ज़ैद साहब जो हैं वो क्या हैं? बोलो। तो ज़ैद क्या बन गया? फाइल। आलिम कौन है भाई? इल्म हासिल करने वाला कौन है? ज़ैद साहब हैं, तो ज़ैद साहब फाइल हो गया ना फिर। तो कुल्लु फाइलिन, जितने भी काम करने वाले हैं वो क्या होंगे? मरफूअन। जितने भी लफ्ज आलिमुन फाइल के वजन पे आएंगे या फाइल होंगे, वो सारे के सारे उनके ऊपर या दो पेशी होंगी या उनके ऊपर एक पेश होगी। ये समझ आ गया? ये पहला कानून है। जब आप फेल और फाइल को पहचानना शुरू कर देंगे ना, अभी मैं पहचानने कराने लगा। दरबा क्या है? फेल। उसके बाद ज़ैदुन है। ज़ैदुन क्या है? फाइल है। मारने वाला कौन है? ज़ैद। तो अभी पता चल गया ज़ैदुन के ऊपर पेश है ना दो। ये दो पेश क्यों है आपको अभी पता चल गया? क्योंकि ये फाइल है। ये क्या है? फाइल है। और फाइल हमेशा क्या होता है? मरफू, यानी उसके ऊपर पेश होता है। यार ये समझ आया थोड़ा थोड़ा? अगली जनाब दूसरी है कि कुल्लु मफ़ऊलिन मंसूबुन। मैंने थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके बताया था कि एक होता है फेल, दूसरा क्या होता है? फाइल, और तीसरा क्या होता है? मफ़ऊल। ये काम हो गया, ये काम करने वाला हो गया, और ये जिस पर काम हुआ, जिस पर काम हुआ। अभी हम करने लगे हैं इसकी बात। दरबा, बोलो। दरबा ज़ैदुन
تو زیدن کیا ہو گیا؟ کیوں مرفوع ہوا؟ کیونکہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. یہ سمجھ آ گیا؟ ابھی دوسری بات، یہ تو ہو گئے تب ہوگا، یہ تو تب پتہ چلے گا جب دو ہوں گے، فعل اور فاعل، فعل اور فعل اور فاعل. اب میں ایک اور جملہ لکھنے لگا ہوں، ضرب زید عمرا. زید، میں نے کیا لکھا ہے جی؟ پڑھو ذرا جملہ. ضرب زید بولو نا سارے مل کے پڑھو ایک دفعہ. اچھا یہ آپ اس کو پریشان ہو رہے ہیں بھاؤ کو دیکھ کے نا، بھئی یہ تو عمر و عیار کی کہانیاں ہونی چاہیے. ہم نے تو عمر و عیار کی کہانیاں بچپن میں پڑھی ہیں، اس کے آگے بہت ڈلی ہوتی تھی. ایک بات یاد رکھ لیں آپ پکی پکی، جب بھی عمر لکھا ہو، کیا لکھا ہو تو اس کو آپ کیا پڑھو گے؟ عمر ہی پڑھو گے نا. کیا پڑھو گے؟ لیکن اگر عمر کے بعد باؤ لکھی ہو تو آپ اس کو کیا پڑھو گے؟ کیا پڑھو گے؟ نہیں نا. ہاں جی امر. تو ضرب زید امرن ہم نے پڑھا نہیں ہے ابھی. یہ امرن کیوں ہے؟ یہ واو امرن کی نشانی ہے. اگر واو آگے نہ ہو تو عمر اور واو ہو تو امر. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ قانون ہے. اگر عمر لفظ لکھا ہو اس کے آگے واو ہو، آپ سمجھ لو عمر نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے امر. اور اگر واو نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر. بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اچھا جی، اب ہم بتانے لگے ہیں، آپ نے مجھے بتانا ہے ضرب کیا ہے. شاباش، کیا پوچھا بولو؟ فعل. ضرب کیا ہے؟ حسن علی ملک بتاؤ زید کیا ہے؟ فاعل. شاباش. ضرب زید، زید نے مارا. جب یہ جملہ آپ کے سامنے بولا گیا کہ زید نے مارا تو کیا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا بھئی کس کو مارا؟ کسی کو تو مارا ہوگا نا. گدھا مارا، گھوڑیاں مارا، سیف الرحمان دو مار گیا، کس کو؟ تو امرن آ گیا. اب اس کا ترجمہ کرو جی. زید نے امر کو. اب بتاؤ امرن کیا بنا؟ آپ بتاؤ حسین الدین. شاباش. کیونکہ جس کو جو کام ہوتا ہے وہ کام جو فاعل ہوتا ہے وہ کرنے والا اور مفعول جس پر کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھنا ذرا، دیکھنا کل فاعل مرفوع. تو فاعل کون ہے؟ دیکھو زید مرفوع ہے ادھر ہے، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ آخری حرف پہ دو پیش ہیں. اب آگے کیا کہتا ہے؟ کل مفعول منصوب. کل مفعول، سارے مفعول منصوب ہوں گے. ادھر ہے منصوب. را کے اوپر کیا ہے؟ را کے اوپر کیا ہے بتاؤ مجھے؟ دو نصب زبر کو کہتے ہیں نا. تو جس کے اوپر زبر ہوگی وہ کیا ہوگا؟ منصوب. جس کے اوپر رفع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بولیے بولیے بولیے. کیا؟ جس کے نیچے زیر ہوگی یعنی جر ہوگی وہ کیا ہوگا؟ بولیے مجرور. تھوڑا سمجھ آیا؟ انشاءاللہ آئے گا. یہ بار بار ویڈیو سنا کرو. ادھر بندہ اکیلا ہوتا ہے نا، پوری توجہ ادھر ہوتی ہے. ادھر تو کبھی مجھے دیکھ رہے ہو، کبھی ان کو دیکھ رہے ہو، کبھی یہ سوچ رہے ہو پتہ نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، باہر بارش ہے کہ نہیں، روڈ نہ بن جا. ہاں دو چیزیں آپ کے سامنے قانون آ گئے ہیں. کس نے لکھوائے تھے؟ حضرت علی نے. کون سے قانون؟ پہلا کیا ہے؟ کل فاعل مرفوع. دوسرا کیا ہے؟ کل مفعول منصوب. کل مفعول منصوب. یہ ہو گیا. اور تیسرا قانون کیا ہے؟ کل مضاف الیہ، کل مضاف الیہ مجرور. کل مضاف الیہ مجرور. جتنے بھی مضاف الیہ ہوتے ہیں وہ مجرور ہوتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا آپ کو
مضاف اور مضاف الیہ اگلی کلاس میں سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ٹائم اس کے شارٹ ہو گئے. لہٰذا نحو کے واضح یعنی نحو کے بنانے والے حضرت علی کی ذات ہی ہے. اب ہم صفحہ نمبر 8 پہ آ گئے ہیں. جلدی جلدی تھوڑا سا توجہ فرماؤ. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چھٹیوں کے خاص کر کے آپ کے دن ہیں ان میں یہ کتاب ایک دفعہ ختم ہو جائے, پھر دوسری دفعہ ہم دوہرائی کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا جائے گا نا, کیونکہ سردیاں آتی ہیں دن چھوٹا ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے ہم شام کی کلاس کر لیں گے کسی طریقے سے, وہ سیٹنگ کریں گے انشاءاللہ. لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو بالکل اس کا صرف اور ناو میں آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا بیٹا, یاد رکھیے. یہ آپ سیکھ گئے نا, آپ درس نظامی ایسے کریں گے کہ ماشاء بڑے بڑے مولانا آپ کو بلائیں گے, ادھر آؤ جی ادھر دس. دیکھو قدر ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اندر خزانہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بسترے والی پیٹی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی تو اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں. اسی کے اندر بسترے ہوتے ہیں پھر بھی اس کی تھوڑی سی قدر بڑھ جاتی ہے. اور اگر بسترے نے بیچ کے پیسے دیتے پاؤں تو پھر تالا بھی نہ لگنا. کدے پیسے نے بیچ سونا پیا ہوئے نال دو تالے لانے لگے, اس پاسے اس پاسے وچکار ہی بعد اوقات لا چھوڑنے, خزانہ بدل کرنا. تو قدر کس کی ہوگی جہاں خزانہ ہوگا. اگر آپ اندر سے خالی ہیں, فار ہے. آپ نے گھڑا دیکھا ہوگا, گھڑا مٹی کا گھڑا, اس کے اندر پانی نہ ہونا تو جھکڑ بھی چلتا ہے نا, تو یہ نہیں چلتا. اور مزے کی بات ہے اس کے پاس جو آتا ہے وہ آگے دیکھ کے کہتا ہے یہ بھی خالی کیا ہوا ہے, پیاس تو نہیں مجھے بیچارے کا. لیکن دوسرا گھڑا ہوتا ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے, وہ ہوا سے ہلتا بھی نہیں ہے. یعنی جھکڑ شکڑ چلنے کا اس سے کوئی فرق پڑتا, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جب سیف الرحمان آیا, اس نے دیکھا بھرا ہوا تو اس نے تھوڑا سا اس طرح کیا جتنا اس کا برتن تھا فٹافٹ بھر گیا. اس نے پیٹ بھر لیا, کہا الحمدللہ یار پیاس بجھا دیا, کتنا زبردست کسی نے کام کیا. کھڑا رکھو بھرا ہوا جو لوگوں کی پیاس بجھاتا ہے. اگلی دفعہ سیف الرحمان خالی گھڑے کے پاس نہیں جائے گا, ڈائریکٹ بھرے ہوئے کے پاس جائے گا. ایسے ہی ہے, آپ کو بھی لوگ پہلی دفعہ پہچان لیں گے. آپ بولو گے نا تو آپ کے اندر سے جب علم نکلے گا نا, چلیے مارسو اگر اندر سے کچھ نکل رہا ہوگا اور مزے کی بات آپ کی پیاس بجھا رہا ہوگا, آپ کے عقل سے اوپر اوپر باتیں کرتا ہوگا, نہیں روز بات آپ کو بتا دو تو آپ ہاں. میں نا جب تقریر پہ جاتا ہوں میں جاتے کم ہوں, آپ کو پتا ہے, کیونکہ آج کل لوگوں کے مزاج ہو گئے ہیں بھائی حسین الدین صاحب بلائیں تو میں ادھر جا کے کہتا ہوں جناب مولانا ہمیں مولانا ہے نہیں, حسین الدین صاحب ماں بلایا, انہیں بڑی مہربانی کی بات یہ چڑھا ہمارا سے میں نے نام کہتا نہیں. ہاں یہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے, اللہ رسول نے کیوں نہ کرا. تو نا میں بہت تیاری کے ساتھ جاتا ہوں, کچھ بھی ایک نالائق سطح علم, لیکن اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے جاتا ہوں. میں جدھر جا رہا ہوں انہوں نے مجھے بلایا, گفتگو کے لیے بلایا, لوگوں کی اصلاح کے لیے بلایا, تو وہ نہ ہوئی تو میں تو پکڑا جاؤں گا کیا مزہ دینے اللہ کے. ہاں بھیا ہاں اتنے سے بھیجا ہے تو جھریاں مار کے دیکھنے تعریف کر کے آ رہا ہے ہمیں. تو میں ایک جگہ گیا, مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے, مجھے ادھر سے 3 بندوں نے دیکھا مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ادھر سے انٹر ہوا مجمع میں اور انہوں نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے میں انہوں نے کہا آج کچھ لبیک سیا. تو وہ پوری تقریر میں میرے اوپر جملہ پھرتا رہا. میں کہا ہوں کرے تو کچھ نہ دیتا تم اسے مجرم. لوگ امید لگا کے بیٹھے. ایک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ لوگ جو آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں ویسے تم ہم بن جائیں یا اللہ. وہ بات سمجھ رہے تھے نہیں. ابھی میں نے کیوں کہا ہے آپ پڑھتے جو چپ کر کے کسی کو مت بتاؤ میں عالم بن رہا ہوں, میں کیا بن رہا ہوں. چپ پڑھنا بارگن سونا تو 10 منٹ لوڑنے کو ایسی عالم کورس کی دوا آپ بولو گے نا وہ مجھے پڑے گا ایک گل جناب ایسی اتھینٹک ہونی. بات سمجھ رہے ہیں آپ. اور آپ کہیں بھی جائیں گے ادھر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ حوصلہ دے گا کہ آپ اور گفتگو سنیں گے. سننے کے بعد اگر آپ کی مطلب کی محفل ہوگی تو ادھر بیٹھے رہیں گے, نہیں تو چپ کر بیٹھے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب تمہیں جاہل لوگوں کے ساتھ پالا پڑ جائے انہیں سلام دو تو نکلو.
یہ نہیں جو انہوں نے بحث شروع کر دے تو اپنی بےزتی کراؤ. تو آپ کو آئندہ یہ جو میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں اور یہ جو کلاس والے جتنے بھی بچے ہوں گے, یہ جتنی بھی ویڈیو سننے کے بعد لوگ مستفیض ہوں گے, آپ سے میری یہ خاص کر کے یہ بات ہے میری کہ آپ نے اپنے معیار کی محفل میں بیٹھنا ہے. یہ نہیں پہنے میں نے جتنا مرضی پہنا ہو, کیونکہ آپ ان محفلوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت علی کے قول مبارک ہے. دیکھو حضرت علی کی قول سارے چل رہے ہیں جنہوں نے یہ بھی بنائی اور یہ باتیں اللہ نے مجھ سے کروا لی کہ آپ کسی مجلس میں گئے, یا تو ان کو آپ سے فائدہ ہونا چاہیے یا آپ کو اس مجلس سے فائدہ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں نا دونوں کام ہوئے تو فضول مجلس تھی وہ. ابھی آپ تشریف لائے ہیں, آپ کو کتنی باتیں معلوم ہوں گی ماشاءاللہ. اب اس کے بعد جب آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. لو جی, لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہاں, ہو از لفظ. لفظ کہتے ہیں جسے انسان پھینکے. ما یتلفظ بہ الانسان, جسے کون پھینکے؟ انسان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ پھینکتے تو ہیں نا. بکری کہتی ہے میں, لیکن اسے لفظ نہیں کہیں گے. گائے باں باں کرتی ہیں لیکن اسے آپ لفظ نہیں کہیں گے. لفظ وہی ہوگا جو انسان تلفظ کرے گا, جو انسان بولے گا. تلفظ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنا. تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مفرد, بولو, اور دوسرا مرکب. زبردست ہے, آگے نا کچھ بھی نہیں, موت پونڈ کی طرح. تو لفظ کی 2 قسمیں ہیں, مفرد اور مرکب. ابھی آپ اس کو مفرد بھی پڑھ سکتے تھے نا, اور مفرود بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن ابھی آپ نے سیکھ لیا تو یہ لفظ کیا ہوگا؟ مفرد. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکیلا. کیا؟ لیکن ایسا اکیلا. ابھی آگے مفرد کی کیا تعریف ہے؟ مفرد یہ کہ لفظ بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو. القرآن, قرآن بولنے کے بعد کبھی کسی اور کتاب کو کسی نے کہا ہے؟ صرف قرآن ہی مراد دیا جاتا ہے. مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مفرد کی 3 قسمیں ہیں. یعنی مفرد کا آپ یوں چھوٹی سی تعریف یوں سمجھ لو, ایک لفظ ایک معنی, لیکن لفظ کا معنی ضرور ہو. ایک لفظ ہو لیکن اس کا معنی, یعنی با معنی لفظ ہو اور ایک ہو, اسے مفرد کہتے ہیں. مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مفرد کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. تو اسم, اب اس تعریف کے بعد, مفرد کی اس تعریف کے بعد, جیسے آپ کے سامنے کوئی لفظ اسم آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس سے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوگا. فعل آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوگا. اچھا جی, آگے اسم کی تعریف. اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے. 3 زمانوں میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. زمانے کتنے ہو گئے جی؟ 3. بولو بولو بولو, کتنے؟ 3. کون کون سے؟ ماضی, گزرا ہوا, حال, موجودہ, استقبال, آنے والا, مستقبل بھی کہتے ہیں اس کو, موجودہ اور آنے والا اور گزرا ہوا. یہ 3 زمانے ہیں. جب لفظ ہوگا نا, لفظ اسم, جیسے زیدن, زید 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 زید, کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ نہیں نا. عالم 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 عالم, کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ نہیں. لیکن دیکھو, ضربا, اس نے مارا, پیچھے ماضی ماراس, وہ مندو ماراس. ہاں آگے جی, اسم کی تعریف تو ہو چکی ہے. جیسے رجلن, رجلن کا معنی بتاؤ جی حذیفہ صاحب, فٹافٹ. مرد, آیا مردہ. کیا؟ مرد. اسی کیا ہے؟ مردہ. یہ ہمارے پنجابی ہے, اسم کو غارج نہیں. مرد, رجلن مرد, اور دوسرے ساتھ آپ شامل کر لو امراتن, عورت. امراتن عورت. آگے جناب, فعل کی تعریف. فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں ضرور پایا جائے. اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوگا لیکن فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے گا. جیسے کہ ضربا, اس نے مارا, ماضی, اور یضربو, وہ مارتا ہے یا مارے گا. بولو نا, وہ مارتا ہے یا مارے گا. اور مستقبل کدھر گیا ہے؟ کوئی زمانہ پایا جائے, جیسے ماضی ضربا, حال یضربو, اور مستقبل اضرب. بولو ذرا, اضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو مار.
تو مار، ہاں تو کھا، تو سو، کچھ بھی ہو، جب جس میں حکم دیا جائے اور اسے کہتے ہیں مستقبل۔ آگے آگے جی اضرب کا جو سیدھا ہے نا اسے امر کہتے ہیں، حکم، ٹھیک ہے، حکم جب آ جاتا ہے تو پھر کرنا پڑتا ہے۔ مرکب کی تعریف جی، مرکب کی کیا تعریف ہے؟ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر حاصل ہو۔ اب زید میں ایک کیا تھا؟ مفرد، بولو ذرا، عالم بھی کیا تھا؟ مفرد، لیکن زید عالم مل گئے تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب، کیا بن گیا؟ مرکب۔ دو مفرد مل جائیں یا دو سے زیادہ تو کیا بن جاتا ہے؟ مرکب۔ اب جناب مرکب کے بعد مرکب کی کیا تعریف ہے، اس سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آپ ڈیٹ لگا لیا کرو پینسل کے ساتھ تاکہ ہمیں یاد رہے اور ہم بھول نہ جائیں۔ ابھی 10:30 ہو گئے ہیں، ابھی آپ اس کیمرے کو نیچے کر دیں، بند کر دیں، تو تھوڑا سا پنکھا بھی چلا دیں تاکہ ہم بچوں کو آگے بھی لگ جائے۔